علم حاصل کرنے کے 3 مختلف ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا وہ حواس خمسہ ہیں، جنہیں 5 اعضاء کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی آنکھ ہے، جس کے ذریعے ہم دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ناک ہے کہ سونگھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تیسری زبان کہ چکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ چوتھا کان ہے کہ اس سے سن کر ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، اور 5واں ہاتھ ہے کہ اس سے چھو کر کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا ذریعہ علم حاصل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ عقل کا آ جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ان حواس خمسہ کے ذریعے نہیں پہچان سکتے، ان کو ہم عقل کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دروازہ ہے، اب دیکھنے سے تو پتہ چل رہا ہے، اس چیز کا تو دیکھنے سے علم حاصل ہو گیا کہ یہ دروازہ ہے، لیکن اب یہ بنا کس طرح؟ اس کو عقل نے سوچا کہ کسی اچھے بڑھئی نے، کسی اچھے کارپینٹر نے اس کو بنایا تو یہ وجود میں آ گیا۔ تو یہ چیز ہے عقل، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اب جتنا بھی سیکولر سسٹم چل رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی عقل کے تحت چل رہا ہے، اور اسلام جو نازل ہوا، اسلام اس بات کے لیے نازل ہوا کہ جہاں پر عقل کی انتہا ہو جائے گی، اس سے آگے کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے تحت ہوں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر انسان نے اپنے سارے سسٹم کو عقل کے تابع کر دیا، تو عقل نے انسان کو کتنے فریب اور دھوکے دیے ہیں، عقل نے انسان کو کس کس جگہ پر گمراہ کیا ہے۔ تاریخ کے اوراق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس سے بھرے پڑے ہیں کہ عقل نے انسان کو کس کس جگہ پر گمراہ کیا۔ مثال کے طور پر آج سے 800 سال پہلے ایک فتنہ آیا، جس فتنے کا نام تھا فتنہ باطنی۔ اس فتنے کے سربراہ نے اپنے پیروکار جو تھے ان کو ایک خط لکھا، اور اس فتنے کی بنیاد بھی اسی بات پر تھی کہ سارے سسٹم کو اسلام سے ہٹ کر صرف عقل کے تابع کیا جائے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو ایک خط لکھا، اس خط سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقل نے انسان کو گمراہیوں کی کن وادیوں میں پھینکا اور کہاں کہاں پر گمراہ کیا۔ اس نے اس خط میں لکھا کہ میری ناقص عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ انسان کے گھر میں ایک دولت موجود ہے، اس دولت کو وہ انسان دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اور دوسری دولت کو لے آتا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے لیے وہ باہر سے ایک عورت لے کے آتا ہے جس کی نہ طبیعت سے واقف ہے، نہ اس کے اخلاق سے واقف ہے، نہ اس کی جو ہے فطرت اس کے ساتھ ملتی ہے، اس کو باہر سے لے آتا ہے، اور جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 20-22 سال گھر میں گزارے ہیں، اس سے مراد وہ بہن لے رہا تھا، اس کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اچھا یہ نہیں ہے کہ جس کی فطرت سے وہ واقف ہے اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو یہ اس نے عقل کی بنیاد پر اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دیا اور عقل کی بنیاد پر اپنی بہن سے نکاح کرنے پر آمادہ کیا۔ تو یہ بنیادی بات کہ عقل نے انسان کو تاریخ میں بھی گمراہ کیا، اور آج تک عقل انسان کو گمراہ کرتی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے عقل سے ہٹ کر عقل کی جہاں پر انتہا ہوگی، اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمایا وہ تمام کے تمام احکامات دینی احکامات کہلاتے ہیں۔